بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کروائی تھی اور اس کی تعمیر کون سے نبی نے کروائی تھی؟ تو اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی۔ اس کے پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام یعنی کہ مکہ مکرمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی ہے؟ آپ نے جواب دیا، مسجد اقصی۔ جب وقت نصر سے اس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی ڈھا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تیار کروا دیا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کی بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی کے فضیلت میں بہت سی روایت ملتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبی کا نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت سے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فروانی ہو اور کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور دوسرا سوال یہ کیا، مجھے ایسا ملک عطا فرمائے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کے اس طرح نکل جائے جس طرح کہ پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح کی قدرت اور طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنی بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی آزمائش حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، سورۃ الزمر آیت 30 میں ہے، بے شک خدا آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے کے متعلق تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی ذریعے بتائے کہ جناتوں کا علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگی۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔
جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تب آپ کی آنکھیں کھلی رہی۔ ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ کے انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلطان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتے رہے، آخر لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا جنات بھی مخلوق ہے، غیب دان نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پھر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔